درشف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید اللہم بارک محمد وعلی آل محمد۔ بس اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنی ذکر فکر کی مجلس میں ہمیں بلایا یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اس وقت لوگ کس مشغولیت میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب چیزوں سے ہٹا کر اپنی یاد کے اور اپنے نام کو اس گنہگار زبان سے ادا کرنے کے لیے بلایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیں معرفت کا راستے پہ چلنا ہے اور کچھ طالب کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مل جائے، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے اور اللہ کا عشق میرے دل میں اتر جائے اور میں کامیاب انسان بن جاؤں، تو اس کے لیے جو ہے تزکیہ نفس کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو ہر وقت مارنا پڑے گا۔ جب تک اپنا نفس کو انسان نہیں مارے گا، جب تک جو ہے انسان اپنے آپ کے خواہشات کو نہیں مارے گا، تب تک جو اس کو درجات نہیں مل سکتے، کیفیات ذکر کی نہیں کھل سکتا۔ بعض بزرگان دین تو ایسے ہوتے تھے کہ ٹھنڈا پانی پینا ہو ٹھنڈا پانی پینا ہو تو وہ نہیں پیتے تھے، کیونکہ نفس نے کہا کہ ٹھنڈا پانی پینا ہے، ٹھنڈے پانی کا لطف اٹھانا ہے، تو اس کے خلاف کام کرتے تھے۔ بعض بزرگ ایسے ہوتے تھے کہ اپنے گلے میں روٹی کا جو ہے روٹی کی شکل کا ایک لکڑی بنا کے رکھتے تھے، روٹی کی شکل کا ایک لکڑی بنا کے رکھتے تھے، اور جب بھوک لگتا تھا تو اس کو چبا لیتے تھے اور کہتے تھے نفس میں تیری پیٹ کو کیوں بھروں، اس آگ کو میں کیوں بھروں، تو نے مجھ سے اللہ سے دور کیا، اللہ کی عبادت سے تو نے مجھے دور کیا ہے، میں تیرے خواہش کو کیوں پورا کروں۔ معاملات ہوتے ہیں تب اللہ کا دروازہ ہے انسان پہ کھلتا ہے۔ بعض بزرگ جو ہے مفسرین کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کے جو کھاتا ہے، جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اس کی نصیحت جو ہے نا لوگوں کے دلوں پہ نہیں اترتی۔ جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کی نصیحت نہ وہ خود عمل کر سکتا ہے، نہ دوسروں کو نصیحت کر سکتا ہے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو دل نے چاہا ہمیں وہی کرنا ہے، جو نفس نے کہا نفس کے پیچھے چلنا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، سب سے بڑا شرک تو وہی ہے جو نفس کا پوجا کرتا ہے۔ نفس پرستی بھی پوجا ہے، شرک ہے۔ نفس کے پیچھے چلنا، نفس کے حکم پہ چلنا، نفس کی باتوں کو ماننا، اس کی ہر بات کی اطاعت کرنا، پھر نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کو آپ کام کروا لو، پھر آپ عبادت کروا لو، وہ نہیں کرنے دے گا، وہ آپ کو اپنے حساب سے چلائے گا، انسان کو وہ اپنے حساب سے چلائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے اولیاء اکرام اور بزرگان دین جو ہے تجزیہ کرتے تھے، نفس کے خلاف کام کروانا سکھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ کم بولو۔
حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک شخص آیا بیعت کرنے کے لیے، علماء کرام تھے، انہوں نے کہا کم بات کرو، زیادہ بات بالکل نہیں کرنا، بات ہی نہیں کرنا ہے آپ نے، اگر کوئی سلام کرے اس کو جواب دینا ہے آپ نے۔ نفس چاہتا ہے زیادہ بولیں، نفس کیا چاہتا ہے کہ زیادہ بولیں، اس کی پول کھولیں، اس کی پول کھولیں، اس کی غیبت کریں، اس کی غیبت کریں، ہے جی، ایسے چاہتا ہے، نفس ہی چاہتا ہے۔ محفلوں میں بیٹھے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے پوری پوری رات کیا ہوتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی بیٹھ جائے، 5 باتیں کرے گا دین کی، نفس اس کو لے کر آئے گا اپنی باتوں پہ، غیبت میں نہیں۔ ہم تو غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں، لیکن باتوں باتوں میں کیا ہوتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے۔ تو بزرگان دین کہتے تھے کم بات کرو۔ تو وہ شخص آ گئے، علماء کرام تھے، انہوں نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جو ہے خاموش ہو گئے۔ اب وہ اتنے اپنی پیر کی اطاعت کرنے والے ہیں، ایک تو کہ پیر کی باتوں کو یہاں سے سنا، یہاں سے نکال دیا، ہاں جی، یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیا، چلو بھائی، یا چلو حضرت نے بیان کیا سن لیا، جمعے میں آ گئے، فارمیلٹی پوری کر دی، چلو بھائی ہم ذمہ دار ہیں تو ہمیں آنا ضروری ہے، نہیں آئیں گے تو پھر باتیں ہوں گی، ہم نے آنا جانا کیا، پورا کر لیا۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو جب ملے گا نہیں تو آئے کیوں ہے بھائی؟ یہ بھی مت کرو، موج کرو، کچھ اور کر لو۔ جو ہے انہوں نے اپنے شیخ کی بات کو ٹالا نہیں، شیخ کی بات کو مانا، ایسا مانا کہ وہ اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ علماء کرام تھے، بہت بڑے مفتی تھے، اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، اور شیخ مولانا گنگوئی صاحب تھے۔ پہلے اس شیخ کی بات بتاؤں میں آپ کو، گنگوئی صاحب کی بات بتاؤں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے، اتنے بڑے مفتی تھے دیوبند کے، وہاں سے فارغ ہو کر آئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور دوسرے ایک بزرگ تھے، دونوں کو دعوت تھی، دونوں کو دعوت تھی، اور وہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو تھے ان کے خدمت میں تھے۔ تو رشید احمد گنگوئی صاحب کو انہوں نے کہا، فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، تم ادھر جا کے بیٹھو جوتوں پہ، چلو شاباش، کہاں جا کے بیٹھو؟ جوتوں پہ جا کے بیٹھو، اور وہاں جا کے کھانا کھاؤ، جوتوں پہ جا کے بیٹھو، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ جی حضرت، اتنے بڑے مفتی، فارغ التحصیل، ہزاروں شاگرد، وہاں جا کے کھانا کھانا شروع، اور کیا دیا؟ دال اور روٹی اور مرغ مسلم سب تھا حضرت کے پاس۔ حضرت مرغ بھی کھا رہے تھے، تھوڑا سا مسلم بھی کھا رہے تھے، بریانی بھی کھا رہے تھے، اور وہ دال اور روٹی، وہ جوتوں کے اوپر بیٹھ کے۔ جب وہ آ گئے تو یار کہا کہ میں نے تم کو جوتوں پہ بٹھایا، تم اس کے لائق تو تھے نہیں، میں تم کو باہر بٹھانا چاہیے تھا۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تو مرید کو تھوڑی سی باتیں بولے، جنم جنم کی دشمنی ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے، رونا دھونا ہو جاتا ہے جی۔ انہوں نے فرمایا تمہیں جوتوں میں نہیں بٹھانا تھا، تمہیں تو باہر بٹھانا چاہیے تھا۔ بولا حضرت میں تو جوتوں کے لائق نہیں تھا، یہ آپ کی محبت تھی، آپ کے نظر کرم تھی تو آپ نے مجھے جوتوں بٹھا دیا، ورنہ تو میں اس کے بھی لائق نہیں تھا۔ شیخ مسکرائے، رنگ چڑھ گیا اصلاح، اور اس کا رنگ چڑھ گیا۔ جب رنگ چڑھ گیا تو خود خلیفہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی اپنے مرید کو، رشید احمد گنگوئی صاحب، تو مرید اشاروں سے باتیں کرے۔ جب ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا روحانیت کا اور جو ہے شیخ کی نظر کا، تو بولا اب آپ درس دیں، اب آپ درس دیں۔ تو جس دن انہوں نے درس دینا شروع کیا کہ وہاں کے لوگوں نے بولا دیکھو یہ تو گونگا تھا، یہ تو گونگا تھا، حضرت سے بیعت کر کے اس کی آواز آ گئی۔
اتنا جو ہے نا اپنے نفس کو نیچے گرانا ہے. بھائی جب تک اپنے نفس کو نیچے نہیں گرائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بلند نہیں کریں گے. جب تک آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے تک اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی کے درجات چیڑی بھی نہیں دکھائیں گے. آج کیا ہے دل میں؟ شکوہ 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 شکوہ. اس نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا، ہے جی، اس نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا. دل ہی خالی نہیں ہوتا. اب دل خالی ہوگا تو اللہ کا نور آئے گا. جب دل ہی خالی نہیں ہے تو کیا آئے گا؟ نفس پرستی جو ہے بھی شرک ہے، جس کے پیچھے انسان اسی طرح جب مفتی شفیع صاحب اور مفتی محمد بنوری صاحب فارغ التحصیل ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد جو ہے بولے گنگوئی صاحب سے ملاقات کرنے کو، اپنی اصلاح کرنے کے لیے جائیں. تو اصلاح کرنے کے لیے گئے، کمرے میں بیٹھے، تب دونوں عالم تھے، دونوں فارغ تھے، دونوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. تو وہ ایک خانقاہ کا خادم تھا. خانقاہ کا خادم آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے دروازہ کھولا. بولے کہ دیکھیں یہاں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ باتیں نہیں کر سکتے. عشاء کی نماز پڑھی، آپ سو جائیں، اور ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، انہوں نے ورولی سمجھا. تھوڑی دیر بعد پھر باتیں شروع کر دی. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. بولا کہ بھائی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. ہمیں یہ حکم ہے کہ جو ایک دفعہ جس کو سمجھایا جائے، اگر اسے بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کے سر پہ کپڑوں کا پوٹلا رکھ کے باہر نکال دیں. اگر آپ نے دوبارہ بات چیت شروع کی، آپ کی آواز آئی تو آپ کے سر پہ ٹوکری رکھیں گے آپ کے کپڑوں کا اور باہر نکال دیں گے. پھر وہ سمجھیں گے نہیں یہ سختی سے جو ہے. تو اسی لیے کہ جتنی باتیں کرے گا شیطان اتنا ہی حملہ کرے گا. اور اپنے نفس کو نیچے گرانا ہے، باتوں سے کم. اسی لیے کہتے ہیں نا بزرگان دن، کم کھاؤ، کم باتیں، کم سونا، کم کھانا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کم کرو، سب اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تھوڑے بیمار تھے، مفہوم ہے. جب صحیح ہوئے ان کو مچھلی کھانے کا بڑا دل تھا. انہوں نے مچھلی بنائی. جیسے مچھلی سامنے آیا کسی نے آواز دے دی، کسی سوالی نے آواز دے دی، انہوں نے سب اٹھا کے اس کو دے دیا. یہ نہیں کہ بھائی میں تھوڑا سا کھا لوں. اپنے نفس کو ترک کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. تو جب تک جو ہے اپنے نفس کے خلاف ہم نہیں کام کریں گے تب تک کیا نہیں ہو سکتا؟ معرفت الہی نہیں مل سکتا. مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. تو اسی لیے جو ہے سالک کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ سوچ کے بولو، کہ یہ بولنا جو ہے نا ہمیں بھاری نہ پڑ جائے. زبان کو قابو میں رکھنا ہے، آنکھوں کو قابو میں رکھنا ہے، دل اور دماغ کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے سوچ کو قابو میں رکھنا ہے. پھر اللہ کا رحمتیں دیکھیں گے آپ. پھر ذکر کا اثرات اس دل میں اترے گا. پھر جو ہے دل کی گندگی دور ہوگی. اور جب اللہ کی معرفت کا مزہ آ جاتا ہے نا، لوگوں نے بادشاہت چھوڑ دی، اپنے جائیداد چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے لگے. ایک شخص نے کہا اپنے شیخ سے کہ حضرت میں جب اللہ کا نام لیتا ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. ایسا میٹھا ہو جاتا ہے کہ کوئی چینی کا مٹھاس نہیں، گڑ کا مٹھاس نہیں، ایک الگ قسم کی مٹھاس ہوتی ہے. تو اللہ کے نام کی مٹھاس جب ہی اترے گی جب نفس کو اپنے قابو میں رکھیں گے. اللہ کی محبت آئے گا
جب اپنے نفس کو ہم قابو میں رکھیں گے تو نفس کے خلاف کام کرنا ہے، جو نفس کے ہے وہ نہیں کرنا، اور نفس کے خلاف دیکھنا کہ بھئی یہ عمل میں کر رہا ہوں کس کو راضی کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں یا اپنے نفس کو راضی کر رہا ہوں۔ تو مقصد یہی ہوا کہ جب تک جو ہے دل پہ، یار مائک کون سے دے دیا تم نے، چلو تو چلیے، جب تک جو ہے اپنے دل پہ اور اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھیں گے تب تک۔ ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی کہ کسی کو بھی ہاتھ پکڑ کے تیل لگاتا تھا، فالج زدہ بندہ صحیح ہو جاتا تھا۔ تو ایک شخص تھا، بڑا دیندار تھا، اللہ والا تھا، نیک تھا بیچارہ، نمازی تھا، اس کی بیٹی کو پیر میں پرابلم تھی، فالج ہو گیا تھا، چل نہیں سکتی تھی، بولا فلاں بندے کے پاس چلو، فلاں بندے کے پاس چلو، اس کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ تیل لگاتا ہے، جھٹکا دیتا ہے، پاؤں صحیح ہو جاتا ہے، ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے۔ بولا اچھا، لیکن وہ عیسائی ہے، وہ عیسائی ہے۔ اب باپ تھا بیچارہ لے کے چلا گیا، تو واقعی اس نے بیٹے کو اس کے تیل لگایا، ہاتھ جھٹکا مارا، بولا بیٹا چلو، وہ چلنا شروع ہو گئی۔ وہ حیران، ایک عیسائی ہے، کافر، اتنی طاقت، بات سمجھ میں آ رہی کہ ایک عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کے وہ اتنی طاقت کیسے ہے؟ تو اس سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دے دی؟ بولا میں نفس کے خلاف کام کرتا ہوں، جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں۔ نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی، میں گرم پیتا ہوں۔ نفس کہتا ہے پیٹ بھر کے کھا، میں آدھا پیٹ کھاتا ہوں۔ نفس کہتا ہے یہ کھانا ہے، میں کہتا نہیں کھانا ہے۔ تو بولا تمہارا نفس کہتا ہے مسلمان بن جاؤ، بولتا نہیں۔ بولا مسلمان بن جاؤ، نفس کے خلاف کام کرو، اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے کہا بات تو صحیح ہے، میرا نفس تو نہیں چاہتا، میں نفس کے خلاف کام کرتا ہوں، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا مسلمان بننے کا۔ تو اللہ اتنی طاقت دے دے گا جب انسان ہاتھ اٹھائے گا اللہ سے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب ہم ہاتھ اٹھاتے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، اللہ کہتا بندہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، غیبت تو کرتا ہے، گالیاں تو دیتا ہے، مال دوسروں کو تو نے ضبط کیا ہوا ہے، قطع تعلق تو نے رکھا ہے، نفرت تو کرتا ہے، غیبت تو کرتا ہے، بندازری تو کرتا، کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ تو ہماری دعائیں اسی لیے 12 فٹ میں جا کے رک جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ جب انسان کے معاملات صحیح ہوں گے، ہاں جی، ہم نے اگر کسی پہ ظلم کیا، ظلم کرنے کے بعد اللہ سے ہم نے جنت مانگی تو دعا اوپر جائے گی بھائی؟ نہیں جائے گی۔ تو اسی طرح ہم نے کسی کا دل دکھایا اور دعا اوپر جائے گی؟ تو پہلے تو ہم اپنے زبان، اپنے دل، اپنے آنکھیں، اپنے ذہن سب سے بڑا مکسچر ہے۔ انسان ذہن میں جو ہے نا قتل کر دیتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، مار دوں گا، یہ کر دوں گا، ایسا کر دوں گا۔ پھر جب ذہن میں سوچ آتی ہے نا، پھر کبھی نہ کبھی جسم وہ حرکت کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو ہم نے اگر قابو رکھا تو اللہ رب العالمین کی معرفت الہی ملے گی، اور بھائی ضرب کا اثر ہوگا، اور اللہ کی محبت، اللہ کا عشق جس کو مل جائے، اور اللہ کے نبی کا عشق اور اطاعت مل جائے، تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ تو اسی کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو قریب کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے دل سے جو گندگی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب حضرات قریب قریب آ جائیں۔